ویلکم ٹو دا شو صحت مند پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر رضوان موسانی، اور آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے. پچھلی بار ہم نے جس ٹاپک پر بات کری تھی، ایپیسوڈ نمبر 2، درد کی اقسام، درد کی وجوہات اور درد سے بچنے کے طریقے. تو ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں مزید جو ہے وہ وقت کو ضائع کیے بغیر، تاکہ جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو انفارمیشن جو ہے وہ فراہم ہو سکے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو، جزاک اللہ. درد ہی کے متعلق مجھے عرض کرنا ہے. ماضی میں بیس اور بنیادی باتیں میں عرض کر چکا ہوں احتیاط اور علامات کے بارے میں، کچھ اپر سیکٹر کے اعتبار سے. اس پہ مزید بات کلیئر کر اگر یہ جو درد کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں، پروگرام کیے ہم نے، اس میں اگر آپ ان کے پوائنٹس نوٹ کر لیتے کسی کاپی میں، رجسٹر میں، جرنل میں، تو یقین کیجئے کہ زندگی کے بہت بڑے ایک بہتری میں آ جائیں گے، ایک بینیفیشل ایریے میں داخل ہو جائیں گے، اور اپنا بھی بھلا کر سکیں گے، اپنے گھر والوں کا بھی، اور اپنے پورے خاندان پریوار جان پہچان والوں کا بھی. ٹھیک ہے؟ تو اس کے پوائنٹ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لکھ لیجئے گا کسی پوائنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے؟ کسی رجسٹر پہ لکھیے گا ضرور. بہت بڑے مسائل اور مصائب سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے ایسڈ لیول کی بات کی تھی، آرتھرائٹس کی بات کی تھی گزشتہ پروگرام میں، اور سر کے دردوں کی وجوہات، علامات، کان اور جناب علی آپ سے گردن کے بارے میں، دردوں کے بارے میں بات کی، اور سروائیکل کے بارے میں بات کی. ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ سمجھ لیجئے کہ ایک چیز آتی ہے حلق کا درد. حلق کا درد ہو گیا، گلے کا درد ہو گیا. تو حلق کا، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو درد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. درد آپ کو سائن فوکس کراتا ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ، اس یونٹ پہ تخریب کاری ہو رہی ہے، آپ اس پر توجہ فرمائیے. ٹھیک ہے؟ الارم بجتا ہے کہ بھئی اس جگہ آگ لگی ہوئی، فوراً بجھا لو. تو اس طریقے سے درد بھی جو ہے اللہ کی نعمت ہے، بر وقت کارروائی کرنے کے لیے آپ کو الرٹ کرتا ہے، اور آپ کر لیتے ہیں تو بہت بڑے نقصانات سے، اس ٹیشو کے، اس ایریے کے ڈیمیج ہونے سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح گلے میں درد کی اگر بات کریں گے، تو گلے میں درد میں سمجھ لیجئے کہ ٹانسلز کی بھی کیفیت ہے. اگر اپر لیول پر ہے تو ٹانسل کی کیفیت ہے، اور لوور لیول پر ہے، سیکشن پر ہے، تو اس کو آپ پھر ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ یہ تھائرائیڈ ہے. اور یا تھائرائیڈ میں پھر دو قسمیں آ جائیں گی. تھائرائیڈ ہو گیا، اس کے بعد اگر جسم باڈی پھول رہی ہے تو پھر جناب عالی آپ اس کو ہائپو تھائرائیڈ کہتے ہیں. اور اگر باڈی شرنک ہو رہی ہے، سکڑ رہی ہے، آپ زیرو سائز کے ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر یہ ہائپر تھائرائیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو گلے میں عمومی اعتبار سے 3 مسئلے ہوتے ہیں، اور اگر تینوں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ تینوں نہیں ہیں، یا بنیادی علاج کے بارے میں اسباب جو اختیار کیے جاتے ہیں اس کے اعتبار سے جو ایک آسان علاج ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، کھٹی چیزوں کے کھانے اور پینے سے توبہ کر لیجئے، فرسٹ آف آل. ٹھیک ہے؟ سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں غرارہ کرنا ہوتا ہے. غرارہ جو ہے، غرارے میں جہاں آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ 2 چھوٹی سی چیزیں میں عرض کر دوں آپ سے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ڈسپرین کی گولی، کافی دنیا میں ڈسپرین بولی جاتی ہے، اور کافی دنیا میں اسی کا جو مین جنرک کے نام ہے اس کو اسپرین بولا جاتا ہے، اور امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں اس کو آپ الکا بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ چیز دیکھیے، بیسیکلی اسپرول ہے. ٹھیک ہے نا؟ جنرک جو اس کا کیمیکل ہے وہ اسپرول ہے. تو ایسی صورت میں اگر اس کی 2 گولی ڈسپرین کی آپ نے 1 گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کے غرارہ کرا لیا، بندہ بہت پریشان ہے، گلے کے اس کے اپر شٹر بند ہو رہے ہیں، اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس کو تھوک بھی نہیں نگلا جا رہا، تو یہ بہت بڑی پریشان کن کیفیت ہوتی ہے. اس کیفیت میں، مارے گھبراہٹ میں، اگر آپ نے فوراً اس کو نہیں کہا کہ بھائی کوئی مسئلہ نام کی چیز نہیں، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ جملہ پہلے کہہ دیجئے، غرارے بعد میں کروا دیجئے، تو حالت امن میں آ جائے گا. نہیں تو کیا ہوگا کہ وہ پینک اٹیک میں چلا جائے گا. خوف اور گھبراہٹ کے بعد پینک اٹیک میں چلا جائے گا. پینک اٹیک میں چلا گیا تو ایک مصیبت اور پرابلم تو تھی. اب جناب علی پینک اٹیک میں فوری طور پر جب ہاسپٹل جائیں گے تو پتہ چلا شوگر بھی اپ ہو گئی، بی پی بھی اپ ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل پیشنٹ کو کچھ بھی ہو، پیشنٹ کو کچھ بھی ہو، اس کو سب سے پہلے بولیں کہ بھائی یہ مسئلہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے علاج کرنا ہے نا، یا آپ بھی اٹینڈنٹ ہو یا آپ معالج ہو اس کے، تو اس کو تسلی میں لے آئیں کہ یہ ہے کچھ بھی نہیں اور آپ ٹھیک ہو جائے، تاکہ وہ پینک اٹیک میں نہ جائیں.
ورنہ پینک اٹیک میں جائے گا تو یہ مسئلہ رک جائے گا اور آپ کا 2-2.5 گھنٹے اس کا شوگر بی پی مینیج کرنے میں لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے امن میں لائیے. کبھی بھی ایک پرانے دور میں ایک رویہ ہوتا تھا، ہو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا وہ جناب والی، اور یہ کیا کر کے آ گئے، یہ کیسے ہو گیا، اور یہ ڈرائے نہیں پیشنٹ کو. آپ مان لیجیے آپ نے علاج کرنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 954 طریقے دیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے پاس طریقے ہیں تو پیشنٹ کو مطمئن آپ کریں. آپ نے علاج کرنا ہے تو نارمل موڈ میں آئے گا تو آپ کا علاج ہوگا، نہیں تو اس کی چیزیں، اس کی نیگیٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی، آپ اصل ہدف پہ واپس آنا مشکل پڑ جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو پیشنٹ کو تسلی دے دیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بے فکر ہو جائیں، اور اتنی دیر میں جو کہ آپ کا ٹائم بنتا ہو کہ جناب والی اس میں 10 منٹ لے گا، یہ کہ آدھا گھنٹہ لے گا، 1 گھنٹہ لے گا، تو اتنا اس کو ٹائم دے دیں کتنی دیر میں آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے جی؟ تو ایسی صورت میں آپ کے پاس جو آسان علاج تھا وہ اندرونی طور پر جو انٹیک لیول پر تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے 2 گولی ڈسپرین کی گولیوں سے 1 گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کے پیشنٹ کو غرارے کروا دیے. گلے کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی درد ہے، تکلیف ہے، بلاکیج ہے، اپر شیٹر لاک ہو رہا ہے، اس کا تھوک نکلنا مشکل ہو رہا ہے، ایسے تمام معاملات وہ بعد میں تشخیص ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ معالج پر ہے کہ معالج حالات کیفیات اس کی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چہرے پہ جناب والی لکیریں جھریاں کم ہیں تو وہ اس کو ایک گیان ہوتا ہے اس کو کہ جناب والی یہ ہائپو تھائرائڈ میں جا رہا ہے، اور چہرے پہ جھریاں لکیریں زیادہ ہیں اور جناب والی سخت گیری کے اثرات ہیں اور منہ جو ہے وہ سکڑا ہوا ہے، تو ایسی کیفیت میں معالج فیصلہ کرتا ہے کہ ان کا جناب والی ہائپر تھائرائڈ کا ٹیسٹ کروانا ہے. وہ معالج کے اوپر ہے کہ آپ کی لینگویج، آپ کی زبان، آپ کی آواز، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی آنکھیں، آپ کا اینگل دیکھ کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مرض آنے کی وجوہات کس ایریے سے ہو سکتی ہیں اور اس کا علاج کیا کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیسٹ کیا کروانا ہے، علاج تو پھر ہو جائے گا، ٹیسٹ فائنل ہو جانا چاہیے کہ ہے کیا، تو پھر اس کا علاج ہو جاتا ہے. لیکن بیسک ایمرجنسی آپ اس ایک سے طریقے سے نمٹا دیں. دوسرا بھی ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ محض اگر کچھ بھی نہیں ہے، اسپرین ڈسپرین یا الکا نام کی میڈیسن گولیاں آپ کے پاس دستیاب نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں محض نمک ملے گرم پانی کا غرارہ، کیونکہ گلے میں جو بھی تکلیف ہے، جو بھی پرابلم ہے، اس کا بیسک ریزن آف لاجک کولنگ سیکٹر ہے، ٹھیک ہے؟ تو کولنگ سیکٹر کا جو اینٹی ڈاٹ ہے وہ آپ کے پاس ایچ سی ایل ہے. ایچ سی ایل میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کو نمک کہہ لیجئے، تو نمک کا غرارہ کرا. اگر ڈسپرین آپ کو نہیں ملی تو اسپرین نہیں ملی، الکا نہیں ملی، یا دستیاب نہیں ہے، اب ان حالات میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے شمار دنیا میں ممالک ایسے ہیں جہاں کے کافی چیزیں کافی مشکل سے ملتی ہیں. جیسے آپ میکسیکو میں چلے جائیں تو وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہوتا عام چیزوں کا بھی ملنا. برازیل چلے جائیں، ایک بڑا ملک ہے، جدید ملک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں چیزوں کا ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے. فجی آئی لینڈ میں چلے جائیں، وہاں دیکھ لیں، تو اسی طرح وانیاتوں میں دیکھ لیں، تو کافی یعنی ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پہ معمولی چیزوں کا ملنا بھی، اس کا حصول بھی بڑا مشکل پڑ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کی ہوم ریمیڈی یا تو آپ کی نانی دادی کے نسخے وہ کام کرتے ہیں، بھائی انہوں نے زندگی گزاری 60-70 سال، ایک تجربہ دیکھا ہے، تو یا تو ان سے مشورہ لے لیجئے، یا پھر یہ کہ نمک کا غرارہ کر لیجئے. ایک آخری اس میں ہم نے کہا تھا کہ گلے میں کوئی بھی پرابلم ہو اس میں بیسک ریزن آف لاجک جو ہے اس ایریے کا کولنگ سیکٹر لے لینا ہے، کولنگ سیکٹر سے ان ٹچ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی صورت میں اگر خارجی بھی علاج کرنا چاہیں اور آپ چاہیں کہ آپ کا پیشنٹ جلدی جناب ریکوری میں آ جائے یا پھر حالت امن میں آ جائے، اس کی ٹینشن ختم ہو جائے، ٹینشن ختم ہو جائے، انزائٹی ختم ہو جائے، نہیں تو یہ 2 چیزیں مل کے پینک اٹیک بنائیں گی، اور پینک اٹیک کی کنڈیشن اس کو ہاسپٹلائز کروائے گی، اور وہاں پہ سب سے پہلے پتہ چلے گا شوگر بی پی کے علاج میں لگا، اصل مسئلہ رہ گیا اور شوگر بی پی مینیج کرنے میں 2.5-3 گھنٹے لگ گئے. تو ایک لمبا پروسیجر ہے جو کہ ٹھیک ٹھاک 5 گھنٹے ضائع کرا دے گا آپ کا گھریلو نسخہ، گھریلو مینجمنٹ جو ہوتا ہے، نانی دادی کا نسخہ، ہربل ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے، یہ آپ کے 5 گھنٹے ضائع ہونے سے آپ کو ہمیشہ بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہر کیس میں نارملی 5 گھنٹے برباد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس صورت میں ایکسٹرنل میں، خارجی میں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو وہاں لہسن جلا سرسوں کا تیل، پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ بنا ہوا آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، وہ 1/4 چمچ لے کے آپ نے ہلکا سا گرم کیا اور گلے پہ اچھی طرح نرمی سے، زور نہیں لگانا ہے، گلا پھاڑنا نہیں ہے، اس کا انسان ہے وہ، نرمی سے مالش کر دیں اور کوئی گرم کپڑا ڈال دیں، لپیٹ نہیں دیں. آپ نے لپیٹ دیا، پیچھے سے کسی نے کھینچ دیا تو بندہ تو کہیں اور پرواز کر گیا، صرف لپیٹ دیں، ٹھیک ہے نا؟ بس رکھ دیں، بس کافی ہے. تو وہ مینیج ہو جائے گا، اس کا کولنگ سیکٹر گرنا شروع ہوگا، ٹمپریچر ویلیو بڑھنی شروع ہو جائے گی، نتیجے میں پیشنٹ حالت امن میں آنا شروع ہو جائے گا. ضرور لکھ لیجئے گا، یہ پوائنٹ انشاءاللہ کام آئیں گے. بہترین گفتگو رہی آپ سے ماشاءاللہ. ابھی ہم جو ہے وہ ایک بریک پر جائیں گے.
اور پھر انشاءاللہ بریک سے واپسی پہ اسی ٹاپک کو جو ہے وہ دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ بات جو ہے وہ ابھی صرف تھائرائڈ تک پہنچی ہے، ابھی تھائرائڈ کے نیچے کے اور بہت سارے جو ہے باڈی میں ایسے آرگنس ہیں جو کہ ابھی باقی ہیں جہاں درد ہوتا ہے، اور درد کن وجوہات پر ہوتا ہے انشاءاللہ ہمیں آگاہی دیں گے ہمارے پروفیسر صاحب۔ تو انشاءاللہ ابھی کے لیے جو چھوٹی سی ایک اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم صحت مند پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ اور ٹاپک چل رہا تھا ہمارا درد، جو کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہی تھا، اس ایپیسوڈ میں بھی یہی ہے، اور یہ اتنا طویل ٹاپک ہے، اتنی ساری اس پر باتیں ہو سکتی ہیں کہ شاید جو ہے وہ مزید ہمیں 6-8 پروگرام اور کرنے پڑ جائے، لیکن اس پروگرام سے، ان انفارمیشن سے آپ ناظرین ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے پیغام کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے دماغ میں سیو کر لیجئے گا کہ آپ نے یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ لکھنے ہیں، نوٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آگے آنے والی زندگی میں آپ کو پرابلم کا سامنا زیادہ نہ کرنا پڑے۔ تو انشاءاللہ بھی ڈاکٹر صاحب سے مزید اور جانتے ہیں، تھائرائڈ اور گلے کی بات چل رہی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ میں جیسا کہ ابھی عرض کر رہا تھا گزشتہ میں کہ گلے کے مسائل، اب اس میں ٹونسز لے لیجئے، تھائرائڈ لے لیجئے، ہائپر تھائرائڈ کہہ لیجئے، ہائپو تھائرائڈ کہہ لیجئے، اس کا ایک بیسک مینجمنٹ جو تھا میں نے عرض کیا تھا آپ سے، تاکہ آپ پیشنٹ کی ایمرجنسی نمٹا سکو، اس کی گھبراہٹ ختم کر سکو، پیشنٹ جس تکلیف میں آپ نے اسی کا علاج میں آپ کی جان چھوٹ جائے، مزید وہ پینک اٹیک میں جا کے مزید 2-3 فائلیں اور نہ کھل جائیں، ٹھیک ہے، ٹیسٹ نہ بڑھ جائیں آپ کے۔ تو اچھا، گلے کے فوراً بعد جو ہے ایک ایسوفیگس کا مسئلہ آتا ہے، یعنی کہ سانس کی جو اوپر غذائی نالی ہے، غذائی نالی کہہ لیجیے، سانس کی کہہ لیجیے، دونوں ساتھ چل رہی ہیں الگ الگ، تو یہاں پہ درد ہوتی ہے، بلاکیج ہوتی ہے، خشکی آتی ہے۔ تو اس کی وجوہات میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ جو ہے، انسان جو ہے وہ کھانا کھا کے فوراً لیٹ گیا، کھانا کھا کے ذرا سا چلے گا، مومنٹ کرے گا، ذرا سا موو ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، بے شک 5 منٹ چل لیجئے، 10 منٹ چل لیجئے، اور صبح کے ناشتے کے فوراً بعد کام پہ لگ جائیے، اور رات کے کھانے کے بعد جو ہے آپ نے آدھا گھنٹہ لازمی واک کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی بھی کھانے کے بعد اگر آپ لیٹ گئے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کھانے کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو کے جب نیچے آ جاتا ہے تو جناب علی میدا اسٹیبل ہو جاتا ہے کھانے کے بعد، تو پھر یہ ایسوفیگس کی لائن بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہوتا یہ کہ آپ کھانا کھا کے لیٹ گئے، یہ بند نہیں ہوئی، اور جب بند نہیں ہوئی تو یہ بند ہونا بھول گئی، بند ہونا بھول گئی کی صورت میں کیا ہوگا، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں کیا ہوگا کہ ایسڈ ریفلیکس ہوگا، کھانا اوپر آئے گا، الٹی آئے گی، کھانے کا پانی آئے گا، کڑوا پانی آئے گا بار بار، یہ ساری علامتیں اس وجہ سے ہوئی کہ آپ کھانا کھا کے فوراً لیٹ گئے، اور جب یہ چیزیں اوپر نیچے آئیں گی تو یہاں تقریب میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، تقریب کاری میں درد بھی آ سکتا ہے، اکڑاؤ بھی آ سکتا ہے، اور بڑا بدترین قسم کی بلاکیج بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی تمام صورتوں میں آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ احتیاط صرف اتنی سی کرنی ہے کہ آپ نے کھانا کھا کے کبھی بھی لیٹنا نہیں ہے، کھانا کھا کے چلنا ہے، کوئی بھی کھانا کھا رہے ہیں آپ، اب بارے میں نہیں آتا، پرانے دور میں معاملات اور تھے، وہاں خالصتاً چیزیں جو تھی دیسی تھیں، اور باڈی ان دیسی چیزوں کو اللہ نے بنایا ہی ہمارے جسم کے لیے تھا، تو نتیجے میں باڈی جو اس کو ایکسیپٹ کر لیتی تھی، ٹھیک ہے۔ آج آپ کی زیادہ تر چیزیں مصنوعیت کا شاہکار ہیں، مصنوعیت ہے، ابھی آج کل کے دور میں دیسی گھی سے قوم اتنی ڈر گئی، اتنے فوبیا میں آ گئی کہ وہ سمجھتی ہے کہ دیسی گھی کھائیں گے تو کولیسٹرول ہو جائے گا، اور مارکیٹ کے جو بازاری آئلز ہیں اور بازاری جو گھی ہیں وہ جو کہ کاسٹک اور بلیچ سے صاف ہوئے میں ہیں وہ محفوظ ہیں، اور جو اصلی اور نیچرل دیسی گھی اور مکھن ہے اس سے کولیسٹرول ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو قوم میں اپنا بذات خود ایک فوبیا کریٹ کر رکھا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو اصلی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی، کریٹ کی ہے، اس میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، پرابلم اس میں ہوتا ہے جو مصنوعیت میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ابھی جب یہ سارے معاملات ہو جائیں تو اس میں سب سے پہلی احتیاط یہ تھی کہ آپ نے ہر کھانے کے بعد اب چلنا ہے،
یہ مصنوعی چیزیں اتنی آسانی سے ڈائجسٹیبل بالکل بھی نہیں ہوتی. مصنوعی جو مارکیٹ میں تیل اور دیگر آئلی پروڈکٹس ہیں وہ جناب علی پوری دنیا جانتی ہے، کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا کہ ان کی پروسیسنگ میں، ان کو بنانے میں، اس کو صاف کرنے میں جو ایجنٹ استعمال کیا جاتا ہے وہ کاسٹک اور بلیچ دونوں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ انسانی جسم کا جتنا بیڑا غرق کر سکتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے نا، پوری دنیا میں پہلے لوگ نہ اتنے بیمار ہوتے تھے، نہ اتنے معاملات ہوتے تھے، نہ اتنے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے تھے، اور نہ جناب والی آدھی آبادی 50% آبادی ڈائلسس کرا رہی ہوتی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا جب تک آپ نیچرل پر تھے. نیچرل کی جتنی چیزیں تھیں وہ اللہ نے آپ ہی کے لیے بنائی تھیں. جب سے آپ نے نیچرل چھوڑا ہے، آپ مصنوعیت پر آئے ہیں، تو پھر آپ نے یہ سارا بھگتنا ہے، آپ نے فیس کرنا ہے ان چیزوں کو. تو میں بہت سارے خرچہ ہو جائے، بہت ساری پریشانی ہو جائے، اس سے بچانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ہر کھانے کے بعد چلنا لازمی ہے. دوسری بات یہ کہ اس جگہ پہ اگر درد آ جائے، اس جگہ پہ ٹھیک ہے نا، ایسوفیگس کھلا رہ گیا اور یہاں پہ پہلے ایسڈ آیا، پھر الٹی آئی، پھر تکلیف ہوئی، پھر اکڑاؤ پیدا ہو گیا، خشکی پیدا ہو گئی، اب درد پیدا ہو گیا، دم گھٹ رہا ہے، تو ایسی تمام علامات میں جہاں آپ کا مالی تشخیص کرے گا کہ آپ کا کیا علاج کرنا ہے، اپنے حساب سے ٹیسٹ کروائیں، یا آپ کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، یا جناب علی آپ کا ایکس رے کروائیں، تو وہ فیصلہ اپنی جگہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک عرض کر دوں کہ اگر آپ کے گھر میں اجوائن ہوتی ہے، عام طور پہ گھروں میں اجوائن ہوتی ہے، تو اجوائن جناب علی آدھا چائے کا چمچ اجوائن 2 گلاس پانی میں آپ نے خوب بوائل کر لیا، اس کو پکا لیا اچھا خاصا. جب وہ بوائل ہو گیا تو اس کو چھان کے اس کو تھوڑا تھوڑا منہ میں لے کے زیادہ سے زیادہ غرارہ کریں، گردن پیچھے کر کے غرارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کافی درجے آپ امن میں آ جاتے ہیں. یہ انٹیک لیول ہو گیا. اور آؤٹر میں وہی عرض کیا جو ماضی میں کیا تھا کہ لہسن جلا ہوا سرسوں کا جو تیل ہے وہ آپ تھوڑا سا لے کے گرم کر کے لگا لیں یہاں سارے ایریا میں، تو یقین کیجئے کہ امن میں آ جاتے ہیں. دنیا کے ہر مرض کو فوری طور پر فرسٹ ایڈ لیول پہ، یا نانی دادی کے نسخے کے لیول پہ، یا گھریلو نسخے کے اعتبار سے یہ بنیادی چیزیں آپ کو آنی چاہیے، آپ کو آنی چاہیے. اگر آپ نہیں آتے تو آج کل ذہنی طور پر حساسیت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ دنیا کے ہر مرض میں پیشنٹ جو ہے فوری طور پر پینک اٹیک میں چلا جاتا ہے، وہ بدترین گھبراہٹ میں چلا جاتا ہے، بدترین پریشانیوں میں چلا جاتا ہے. تو وہاں نہ جائے، وہاں جا کے لمبے چوڑے خرچے ٹیسٹ ہو جائیں گے، وہاں نہ جائے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس بیسک جو ہے ایڈوانس لیول کی، گھریلو لیول کی، یا نانی دادی کے لیول کی، آپ کے روایتی اور کلچرل کے اعتبار سے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ بیسک ہونا چاہیے اس کا سولو، تاکہ پیشنٹ گھبرا نہ جائے، پینک اٹیک میں نہ چلا جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر پسلیوں کی درد کی بات کرتے ہیں، پسلیوں کا درد جو ہے تو وہ بھی ایک الارمنگ ہے کہ وہاں پہ کولنگ ہے آ گئی ہے، یا انفیکشن آ گیا ہے، یا رات کو سوتے میں پسلیوں میں پٹھے پہ پٹھا چڑھ گیا ہے، یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ پسلی کا درد آپ کو فوکس کرا رہا ہوتا ہے کہ اس یونٹ کا معائنہ کیجئے، اس کا جناب والی تشخیص کیجئے، اور اس کا مطالعہ کیجئے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پسلیوں کے لیول پہ کے اعتبار سے جو ہے، پسلیوں میں بھی دو باتیں ہوتی ہیں. بنیادی طور پر ایک کولنگ ہوتی ہے اور انفیکشن لیول ہوتا ہے. تیسرا لیول ہے کہ رات کو سوئے تھے اور صبح درد آیا، تو پھر یہ ہے کہ اس میں پٹھے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گائیڈ کرتا ہے. اچھا، پسلیوں کا درد اور تکلیف ایسی ہوتی ہے کیونکہ پھر اس کی چال میں، ہر سانس کے ساتھ، آپ کی بریتھنگ کے ساتھ اس میں بھی اپ ڈاؤن آتا ہے پسلیوں میں. ٹھیک ہے نا، تو یہ رکتا ہے. اگر یہ کسی تکلیف میں ہے، درد میں ہے، کولنگ میں ہے، اکڑاؤ میں ہے، پٹھا چڑھ گیا، تو یہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. جب اس کی ٹائمنگ ڈسٹرب ہوگی تو آپ کو نارمل سانس لینے میں بھی تکلیف دے گی. حالانکہ سانس کا آپ کی پسلی کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن سانس کا ریکور ایریا جو ہے وہ آپ کی پسلیاں ہیں. اگر اس کے پٹھے میں اکڑاؤ آ گیا، کولنگ زیادہ آ گئی، تو درد جو ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اس ایریا کا مطالعہ کیجیے. ٹھیک ہے، تو مطالعے کے اعتبار سے آپ نے مطالعہ کرنا ہے، ان چار میں سے غور کرنا ہے، ڈائگنوز کرنا ہے کہ ان چاروں میں سے کس سیکٹر میں پرابلم آ رہی ہے، اور اس کو حل کرنا ہے. بنیادی طور پر وہی 3 باتیں: یا تو کولنگ لے گیا، ٹھنڈا پانی زیادہ پی لیا تھا، سینے میں ہوا لگ گئی، تو اس میں کولنگ سیکٹر سے آپ نے بچانا ہے. اوپر سے لیول پہ کریں، لہسن کا تیل ہوتا ہے آپ کے پاس، اندر سے دیکھ لیں، معاملے کو سمجھیے، اپنے مالک سے مشورہ کریں گے. اور اس کے بعد اگر پٹھے پہ پٹھا چڑھ گیا تو وہ معاملہ بھی محض لہسن کے تیل سے حل ہو جاتا ہے، کیونکہ پٹھے پہ پٹھا چڑھتا ہے تو کولنگ سیکٹر ہے. جب لہسن کا تیل گرمی سے لگاتے ہیں تو بیلنس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے اور آپ حالت امن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے سر سے، اور ابھی ہم ایک چھوٹے سے جو ہے وہ وقفے پر جائیں گے، بریک پہ، اور بریک سے واپسی آتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب سے اگلی کوئی نئی بات جانتے ہیں انشاءاللہ۔ ویلکم اگین اینڈ اگین صحت مند پاکستان، اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے، اور پھر ہمارا ٹاپک تو وہی چل رہا ہے، درد اور درد کے اقسام، اور ابھی ہم تھائرائڈ اور چیسٹ تک پہنچے، یعنی کہ سانس کی نالیوں تک پہنچے، پسلیوں تک پہنچے، مزید ابھی اور آرگن باقی ہیں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جانتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ پسلیوں کے متعلق میں عرض کر رہا تھا آپ سے، پسلیاں دونوں کاؤنٹ ہوں گی، فرنٹ کی بھی کاؤنٹ ہوگی اور بیک سائڈ والی جو کمر ہے یہ بھی کاؤنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ جو 3 وجوہات بتائی تھیں وہ تینوں وجوہات پسلیوں میں چونکہ ہڈیاں باریک ہیں اور اس کے اندر جوف ہیں اور جوف کے اندر لبریکیشن ہے، اور تو یہ کولنگ ایفیکٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کولنگ ایفیکٹ کا آسان علاج آپ سے بتایا کہ آپ کوئی بھی گرم تیل یا پھر یہ ہے کہ لہسن جلا گرم تیل آپ لگائیں گے، آپ کا ایک دفاعی نظام ہے، باڈی کا ایک یونٹ ہے، ایک امیون سسٹم ہے، ایک تحفظاتی اور سیکیورٹی یونٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے یونٹ اگر زندگی میں آپ نے ایک اچھی ایکشن لائف گزاری ہے تب تو یہ کافی عرصے چلتا ہے، یعنی کہ 60-62 سال تک، 60 سال تک یہ چلتا ہے، اکثر لوگوں کا 72 سال تک بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، 72 تک چلتا ہے یہ سیکورٹی سسٹم۔ لیکن یہ کہ آپ نے زندگی میں فجر کے بعد رننگ نہیں کرتے رہے، رات کے کھانے کے بعد نہیں چلتے رہے، اور کھانا بے اعتدالی سے کھاتے رہے، ٹھیک ہے نا، اور ایئر لائن میں اور شادی میں موت میت میں گئے تو بہت زیادہ بے اعتدالی کر کے کھایا بھی پیا بھی، اوپر سے اس کو اندر ریزرو کرنے کے لیے، اندر ڈپازٹ کرنے کے لیے، سہولت دینے کے لیے اوپر سے 2-4 گلاس کولڈ ڈرنک بھی پی گئے، تو یہ جو بے اعتدالیاں اگر آپ کرتے رہے اور آپ رننگ لائف نہیں گزاری، صبح فجر کے بعد واک نہیں کرتے تھے، رننگ نہیں کرتے تھے، رات کے کھانے کے بعد واک نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح گرمیوں کے موسم میں غسل میں بہت زیادہ کمی رکھی، تو یہ جو سارے معاملات ہیں جن سے باڈی چارج ہوتی ہے، جب باڈی مسلسل چارج ہوتی ہے تو ایک اچھی لائف آپ کو دے دیتی ہے نا۔ ایک گاڑی کی بیٹری ہے نا، روزانہ چارج ہوتی رہے تو گاڑی بھی چلتی رہتی ہے، اور بیٹری آپ نے کبھی چارج کر لی گاڑی چلا دی، کبھی چارج کر لی گاڑی، تو بیٹری بھی بار بار چارج کرواؤ، نکالو اس کو، چارج کرتے کرتے وہ بیٹری جلدی ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر معتدل لائف میں تھے اور رننگ لائف میں نہیں گزاری تو پھر یہ ہے کہ سیکورٹی سسٹم 72 سال نہیں، 60 سال نہیں، وہ 38 سال میں ڈاؤن فال شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جناب عجیب عجیب بیماریاں دے دے گا۔ پہلے بندہ بولے گا آج کل میں تھک جلدی جاتا ہوں، پہلے تو میں پہاڑ پر چڑھ جاتا تھا، ابھی تو 1.5 فٹ بیڈ سے نیچے اترتا ہوں تو چیخیں نکل جاتی ہیں، کمر میں درد آتا ہے اور پاؤں کے جناب پٹھوں میں درد آتا ہے، اب میرے سے وزن نہیں اٹھایا جاتا، پہلے بندہ ایسے بولے گا، تھکنے والی بات۔ پھر تیسرے اسٹیپ میں بولے گا میری سانس جلدی پھول جاتی ہے، چوتھے اسٹیپ میں بولے گا بھائی آج کل گھٹنوں میں درد آ گیا، پھر 5ویں دن بولے گا کمر میں درد آ گیا، پھر بولے گا کندھوں میں بھی درد آ گیا، سروائکل بھی ہو گیا، اتنا موٹا کالر لگا کے پھر رہا ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات یہ تو خارجی ہیں جو کہ اکاؤنٹیبل ہیں، لیکن انٹرنلی بھی معاملات ہوتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں، یا ابھی جناب والی سب سے پہلے پیٹ پھولے گا، پھر جناب والی بندہ شوگر میں گیا، ہارٹ بھی خواہ مخواہ میں، ہارٹ کا کیس ہوتا کوئی نہیں ہے، اصولی طور پر ہارٹ کا کیس نہیں ہوتا، لیکن جو بنتا ہے وہ یا تو بی پی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا شوگر ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا آپ جناب والی فریج کا نکال کے ڈائریکٹ کھا جاتے ہیں بغیر گرم کی، ان حالات کے شکار ہیں تو اس سے ہوتا ہے، یا کھانا کھا کے چلتے نہیں، واک نہیں کرتے، اور تو اس صورت میں ہوتا ہے، یا پھر کولیسٹرول۔ کولیسٹرول کہاں سے ہوتا ہے؟ کولیسٹرول چربی سے، مکھن سے، دیسی گھی سے نہیں ہوتا، نہ بالکل نہیں، اس لیے کہ آپ کی باڈی میں 1.4 وولٹ کا ٹمپریچر موجود ہے، وہ ان چیزوں کو بڑے آسانی سے جناب علی ریولائز کرتا ہوا ان کو کراس کر دیتا ہے۔ کولیسٹرول ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے، ٹھیک ہے،
ठंडा पानी पिया या कोई ठंडा खट्टी चीज़ और प्लस कोल्ड ड्रिंक, एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक जो कि खट्टी भी थी, वो पी ली या ठंडा पानी, तो उससे होता है कोलेस्ट्रॉल। बिरयानी रखी हुई, बिरयानी में चर्बी भी है, बिरयानी में जनाब वाली मक्खन भी है, बिरयानी में देसी घी भी है, कुकिंग ऑयल भी है, मगर बिरयानी तो फूल की तरह खिली हुई है, इंतहाई खुश रंग और खुश लिबास लग रही है। खुश लिबास वो वाला नहीं, हो जो आपने बचपन में शेर पढ़ा था, तुम जिस्मों के खुश रंग लिबासों पे नाजा, मैं रूह को मोहताज कफन देख रहा हूँ, वो वाला नहीं, वो अभी हुआ नहीं है, वो अभी आप करने वाले हो। तो मसला है कि आपने इस निखरी हुई बिरयानी पे, जिसमें मक्खन भी था, देसी घी भी था, और जनाब वाली और कुकिंग ऑयल भी था, और वो तो बुरी नहीं लग रही थी, कोलेस्ट्रॉल नहीं नज़र आ रहा था। कोलेस्ट्रॉल जब नज़र आया कि इस अच्छी भली बिरयानी पे एक गिलास तेज़ ठंडा पानी आपने डाल दिया, ठीक है ना, एक बार तो पता चला कि बिरयानी में कोलेस्ट्रॉल भी था भाई, चर्बी भी थी और मक्खन भी था, और कोई भयानक उसमें कोलेस्ट्रॉल नज़र नहीं आ रहा था। कोलेस्ट्रॉल कब आया? जब अच्छी भली बिरयानी में आपने एक गिलास ठंडे ठार पानी डाल दिया। अब उसकी शक्ल देखें, चारों तरफ जो है ये है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल एक धोखा दिया गया, एक फराड दिया गया आपको, और आप उसमें आ गए कि जनाब वाली जो आपके नाना दादा के नुस्खे थे, देसी घी और मक्खन, उससे होता है, उससे नहीं होता, ठीक है, उससे नहीं होता, आपकी गलत हरकतों से होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया था, है जी। और हम क्या कर रहे हैं? हम तेज़ गरम गरम खाना खा के जनाब वाली बकरे का कौरमा और फिर बकरे की बिरयानी, चले खैर जो भी मिल गई, वो खा के हमने ठंडे ठार कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मतलब अपने आप को चिढ़ा रहे हो, नहीं चिढ़ा रहे? कहाँ पानी पीना मना है खाने के बाद, और कहाँ आप ठंडे ठार बोतलें अंदर उतार रहे हैं। ये जो हमल है, इससे बेड़ा गर्क होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल होता है। और दिल के मामलात असूली तौर पर शुगर बीपी की डैमेजिंग वैल्यू है। अगर शुगर बीपी आप मैनेज कर लेते हो तो दिल में फ़ाल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। दिल में फ़ाल्ट नाम की कोई चीज़ आ रही है तो वो आपकी बदइत्तेदाली आपकी बदइत्तेदाली, ठीक है। आप खाना खा के आधे घंटे तक पानी मत पिए, कुछ जाके आप ठंडे ठार कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अब ठंडा ठंडा यह पानी पी रहे हैं, ठीक है ना। आप पूरा चिपटिन आप कंट्रीज़ में देख लीजिए, आप चाइना में चले जाइए, वियतनाम में चले जाइए, आप मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलिपाइन है, ठीक है, इन तमाम मुल्कों में जाइए, वो कहते हैं स्लेम वाटर। स्लेम वाटर क्या होता है? किसी भी होगा, सर्दी, जापान में भी सर्दी हो या गर्मी हो, जब तक वो पानी हल्का सा आग से नहीं गुजरेगा वो नहीं पीते, ठीक है। और जापान में अगर आपने किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस करवाई और इंश्योरेंस एजेंट ने, वहाँ के इंश्योरेंस एजेंट ऐसे होते हैं जैसे कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, वो चेक वॉच करते हैं आपको। अगर आपको उन्होंने ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ देख लिया, आपका इंश्योरेंस कैंसिल हो जाता है जनाब वाली। उनके इंश्योरेंस के स्ट्रक्चर में और जो लेटर होता है उसमें लिखा होता है कि आप ठंडा पानी नहीं पिएंगे, ठीक है। तो भाई एक पढ़ा लिखा मुल्क है जापान, तरक्की याफ्ता मुल्क है, तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया का बाप बन रहा है, तो अगर वो एक असूल नाफिज करे बैठा है, कुछ होगा ना भाई इसमें, ठीक है। ये आपने केयर करनी है इन चीज़ों की, ठीक है। आप ख्याल रखेंगे इन चीज़ों का कि ठंडा पानी आज के बाद से आपने कभी भी नहीं पीना। अगर दिल में कोई मसला आ रहा है तो ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ठीक है। दिल में कोई मसला आ रहा है तो आपकी हरकत की वजह से, तो आप अपनी हरकत दुरुस्त कर लीजिए, आप अपनी हरकत सही कर लीजिए, आपके मामलात अच्छे रहेंगे। उसके साथ साथ दूसरी बात है कि दिल का एक मसला तो ये था, दूसरी मसला है कि अगर आप एसी में सोते हैं, आपके पास एसी नहीं है तो अल्लाह आपको एसी दे दे, और है तो फिर ये है कि फजर के बाद आपने रनिंग वॉकिंग करनी है और रात के खाने के बाद भी लाजमी चलना है। तो फिर ये दिल के मसले इतने बड़े बड़े मसले कहलाते हैं दुनिया में, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़, तो बहुत आसानी से आप निपटा सकते हो महज ये दो काम करके कि ठंडा पानी नहीं पीना है और सुबह रात वॉकिंग ज़रूर करनी है, और जो ना एहतियात करेंगे, ठीक है ना, ठंडा पानी नहीं पिएंगे तो हालत अमन में रहेंगे, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे कि ठंडे पानी से आपने लाजमी परहेज़ करना है, जिस तरह जापान वाले ही नहीं बल्कि हर पढ़ा लिखा शऊर वाला बंदा ठंडे पानी से इज्तनाब रखता है। खाने के बाद फ़ौरन पानी नहीं पीना, यही सारे टॉपिक हमारे चल रहे हैं। और इसमें जो काम की बात है वो ये है कि दिल में कोई मर्ज़ नहीं होता सिवाय कोलेस्ट्रॉल के, और कोलेस्ट्रॉल की वजह भी प्रोफेसर साहब ने हमें बता दी। तो इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल हम एक ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक से वापसी पर फिर इंशाल्लाह जो है वो डॉक्टर साहब से इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। तो आप लोग भी कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ویلکم ٹو دا شو صحت مند پاکستان، اور ہمارا ٹاپک چل رہا ہے دردوں کے حوالے سے۔ اب تک تو ہم صرف درد دل تک ہی پہنچے ہیں، اور اب انشاءاللہ آگے اور بھی جو ہے وہ پیغامات باقی ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب سے۔ تو انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ہوگی اسی درد کے حوالے سے۔ دیکھتے ہیں یہ ہمیں مزید اور کیا بتاتے ہیں۔ آج تو ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے آپ کے ساتھ ساتھ کہ ہم بھی اس علم کے سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب ہی جانا ہے، تاکہ اندر دیکھ سکیں مزید اور کتنی گہرائی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے۔ دردوں ہی کے اعتبار سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان تمام دردوں کو چلتے چلتے اب آپ دیکھو کہ ایک درد ہوتا ہے جناب پیٹ میں درد ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ پیٹ کا جو درد ہے اس میں عام طور پہ سب سے پہلی جو بنیادی وجہ ہے وہ تو ایک گیس کی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، گیس کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پیٹ میں خشکی کے سدے بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ کانسٹیپیشن تھا، خشکی کی کیفیت بہت زیادہ ہے، تو اس سے بھی درد ہوتا ہے۔ اسی طرح پیٹ میں مروڑ، بار بار موشن آ رہے ہیں، مروڑ پڑ رہے ہیں، پیٹ میں کرل پڑ رہے ہیں، اور اس سے بار بار باتھ روم جانا پڑ رہا ہے، تو وہ بھی ایک درد کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پیٹ میں چوٹ لگ گئی، کوئی سوزش ویلیو موجود ہے تو اس سے بھی درد محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح سوزش جو ہے وہ بڑھ گئی اور بڑھ کے اس نے انفیکشن لیول بھی دے دیا، تو ایسی صورت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ ہیلیکوبیکٹر پیلوری پہ چلے گئے۔ اگر انفیکشن لے گیا تو وہ جو سوجن ہے، وہ جو سوزش ہے، اگر وہ انفیکشن لیول لے گئی، یعنی سوجن سوزش میں کیا ہوتا ہے، ٹمپریچر برن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ٹمپریچر برننگ جو ہے کافی سیکورٹی لیئرز کو ڈیمیج کر دیتی ہے، اس میں کافی ڈیفرنٹس یونٹس کے جو کیمیکل ہیں، ڈیفرنٹس کائنڈز آف کیمیکل آپس میں مربوط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے جو کچھ نقصان ہوتا ہے وہ آپس میں مربوط ہو کے وہ کیمیکل ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ سڑ جاتے ہیں، جب وہ سڑ جاتے ہیں تو اس میں ایک انفیکشن لیول جمس پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو پھر آپ ہیلیکوبیکٹر پیلوری کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی ہیلیکوبیکٹر پیلوری ایک ہی وقت میں دو کیفیت دے گی، یا تو یہ سارا انفیکشن لیول دے دے گی، اور یہ انفیکشن لیول جو ہے آپ نے اپنے طریقے سے مینیج کرنا ہوتا ہے، نہیں تو پھر یہ ایک زخمی کیفیت دے دے گی بال برابر۔ اگر زخمی کیفیت دے دیتی ہے تو بیسک انہیں اسی ایچ پیلوری کو آپ بیسک السر بھی کہہ سکتے ہو، اگر یہ ہلکی سی زخمی کیفیت دینے پر آ رہی ہے۔ اس سے جو پیریٹونیم لیئر ہے آپ کی باڈی کے ہر آرگن کو اللہ تعالیٰ نے ایک کوٹنگ دی ہوئی ہے، وہ کوٹنگ لیول ڈیمیج ہو کے وہاں سے بھی سرخی پیدا ہو گئی، اور وہاں سے بھی کوئی مواد یا بال برابر جو ہے خون جیسی کیفیت رسنی شروع ہو گئی، تو یہی جناب آپ کا ایچ پیلوری جو ہے یہ السر میں کنورٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، السر تو اس میں بھی درد ہے، اس میں بھی درد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایچ پیلوری لیول پہ اور یا پھر السر لیول پہ جب درد ہوگا تو وہاں پہ سوجن بھی محسوس ہوگی، نظر آئے نہ آئے آپ کو، اور سوزش بھی محسوس ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جلن کی، ایک برننگ کی بھی کیفیت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ برننگ کی کیفیت بتاتی ہے کہ اندر درد کے علاوہ جو ہے برننگ بھی ہو رہی ہے، تو وہ توجہ دلاتی ہے کہ معاملات کو ایک ہیوج ڈائمینیشن میں، ایک تھورو اسٹڈی میں جا کے اس کو معاملے کو چیک کیجئے اور اس کو کلیئر کیجئے، ٹھیک ہے۔ پیٹ کے ساتھ ساتھ ناف سے اگر ٹچ ہوتا ہوا پیٹ آ رہا ہے تو یہاں پہ جناب علی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو اووری کہہ لیجئے۔ اووری میں عمومی طور پہ ویسے درد نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہر 26ویں دن یا 27ویں دن اس نے اپنے ایکٹ کو پرفارم کرنے کے ٹائم آتا ہے، تو اس میں خصوصاً بچی ذات کو، خواتین کو کہہ لیجئے، بچی ذات کو کہہ لیجئے، تو ان کو ایک بڑا بھیانک قسم کا درد ہوتا ہے۔ کسی کو تھوڑا ہوتا ہے، کسی کو معمولی ہوتا ہے، کسی کو زیادہ ہوتا ہے، مگر اکثر اوقات وہ خواتین، وہ بچیاں جو کہ ٹھنڈا پانی پینے کی عادی ہیں، ٹھیک ہے، بازاری کھانے بھی کھا رہے ہیں، اوپر سے ٹھنڈا کولڈ ڈرنک بھی پی کے آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جب ان کو درد ہوتا ہے مینسس کے اسٹارٹ ہونے کے دنوں میں، شروعاتی دنوں میں مینسس ہو نہ ہو، اس کے دن ہو گئے 26واں 27واں دن آ گیا پاک ہوئے ہوئے، تو اس میں جو درد ہوتا ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک درد ہے، ایک درد کی قسم ہے۔ وجہ جو ہے آگا یہ جو اووری میں کی جو سائڈوں میں درد آ رہا ہے، اور اس کی جو وجہ جو ہے وہ آپ سے عرض کی کہ ایک تو بازاری کھانے، اوپر سے تیز ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈے پانی یا کولڈ ڈرنک کہہ لیجئے۔ بے شمار بچیوں سے واسطہ پڑا ان 35 سالوں میں، اور وہاں بے شمار بچے میں نے ایسے بھی دیکھی، ان کو بولا کہ بھئی علاج ہو جائے گا، ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن ٹھنڈا پانی بند کر دو۔
تو کہتے ہیں حکیم صاحب ٹھنڈا پانی نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے، اتنے پکے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے. تو نہیں چھوڑ سکتے تو بھائی ایک نارمل وے ہوتا ہے کہ مٹکے کا پانی ہو جاتا. مٹکے کا پانی زندہ پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. پورے رشیا میں آپ دیکھیں کہ کون سی رشیا کی اسٹیٹ ہے جہاں گھر میں مٹی کا مٹکا نہ ہو، نہیں ہوتا ہو، ٹھیک ہے نا. تو مٹی کا مٹکا ہونا چاہیے، اس میں پانی زندہ رہتا ہے. جو کولر میں آپ پانی رکھتے ہیں یہ پانی ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب پانی کے اندر بھی ایک جراثیمی کیفیت ہوتی ہے، ہر پانی میں ایک بیکٹیریل ویلیوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کولر میں رکھا آپ نے دم گھوٹ کے کولر کا نکال کے پی رہے ہو، اس میں جو بیکٹیریل ویلیوز ہیں وہ ساری ڈیڈ ہیں. انفیکشن ہے، وہ سڑاند ہے جو کہ آپ پی رہے ہیں کولر کا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ مٹکے میں رکھتے ہیں تو اس میں جو حیاتیات ہے، بیکٹیریل ویلیو کے حیاتیات آپ کی دہی میں بھی ہوتی ہے، پانی میں بھی ہوتی ہے. تو وہ حیاتیات جو ہے وہ مٹکے میں اگر رکھا ہے تو وہ زندہ رہتی ہیں، وہ مفید ہوتی ہیں، آپ کو فائدہ مند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو اپنے پانی پر اعتبار ہے تو ٹھیک ہے، اگر پانی پر اعتبار نہ ہو تو آپ اپنے ٹینک میں یا اپنے مٹکے میں جو پانی آپ نے بھرا ہے، عمومی طور پر اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو بھی پانی آیا ہے اس کو اسٹیل کے پتیلے میں، اسٹیل کا پتیلا فوڈ گریڈ ہوتا ہے، اس میں پانی ابالا جائے گا. الومینیم میں نہیں ابالیں گے. الومینیم ایک کیمیکل کیمسٹری ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو اعصابی طور پر مریض بنا دے گی، شیزوفرینیا دے دے گا. الومینیم کا ابلا ہوا پانی آپ کو نفسیاتی کر دے گا، وہمی کر دے گا، شکی کر دے گا، شیزوفرینیا میں ڈال دے گا. آپ ہر کسی پہ شک کرو گے. کوئی بھی آ جائے جناب، وہ آپ کو اس نے آب زمزم بھی دے گا تو آپ کے دل میں شک آئے گا کہ اس نے اس میں کچھ ملا تو نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. 20 قدم دور کوئی بھی بندہ آپس میں بات کرتے ہوئے غلطی سے اس نے ایک نظر آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو ایک دم سسٹم کمانڈ دے گا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ جو اتنے پہنچے ہوئے بابا بن گئے نا اپنے طور پہ خود ساختہ کہ آپ کو غیب کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، تو غیب کی کوئی بات آپ کو نہیں پتہ چل رہی. بیسیکلی آپ الومینیم میں پانی ابال کے پیتے رہے ہو، اس سے آپ کا شیزوفرینیا ایکٹیو ہو گیا یا ہو رہا ہے. پھر علاج کراؤ، پھر سکون آور دوائیں کھاؤ. تو بہتر ہے کہ الومینیم میں پانی نہ ابالا جائے، الومینیم کے برتن میں کھانا نہیں پکایا جائے، ٹھیک ہے نا. الومینیم کے برتن کا ہر حال میں آپ بائک آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے. ہاں وہ برتن جس میں چاول دھو لیتے ہیں آپ، ایسا کچھ ہے چھوٹا موٹا یوز ہے اس کا، اور اس میں آگ سے گزر کے اس چیز کو کھانے کا عمل نہیں ہے، تو اس میں چھوٹا موٹا الومینیم ایک آدھ استعمال کر لیا، ٹھیک ہے. یا بیگم جو ہے وہ جہیز میں الومینیم کے بیلن لے آئی. آج کل تو اسٹیل کا لانے کا فیشن ہے، بہرحال اگر الومینیم کے لے آئی تو چلو کوئی بات نہیں. وہ بیل رہی ہیں نا، وہ لگ کے اس سے آگ تو نہیں دے رہا نا، آگ تو کراس نہیں ہو رہی، تو لہٰذا شانت رہیے، کوئی ایسی بات نہیں. اس کے بعد یہ ہے، تو یہ ساری وجوہات جو ہیں پیٹ کے معاملات کی، ٹھیک ہے نا. تو پیٹ کے معاملات کی وجوہات میں نے عرض کر دی آپ سے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کیمیکل، کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو باڈی ریئیکٹ کرنا چاہ رہی، باڈی کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو ہضم کر لیا تو اس کی پوری باڈی کا کام خراب ہو جائے گا، تو باڈی کیا کرتی ہے، پیٹ میں بار بار مروڑ دیتی ہے. یہ کیا ہے، اس کا ریئیکشن ہے. تو یہ بہت اچھا کر رہی ہے باڈی، جو مروڑ دے رہی ہے، مروڑ کر آ کے اس کو مجبور کرتی ہے کہ موشن کر کے خارج ہو جائے. نہیں تو اس میں پیٹ میں سدھے ہیں، وہ سدھے تنگ کر رہے ہیں تو اس سے بھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہارمونل ڈسیبلٹی کے کیس میں ہم نے کہا کہ جیسے بچیاں باہر کا کھانا کھا کے کولڈ ڈرنک ٹھنڈا پانی پیتی ہیں تو اس میں مینسس کے دوران بہت سارا درد ان کو آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ درد کی بنیادی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں احتیاط بھی آسان ہے، اور جو آپ کی نانی دادی کے نسخے بھی کام کرتے ہیں. کچھ میں نے بنیادی باتیں عرض کی، یہ بھی کام کرتی ہیں، یہ بھی کام کریں گی. تو ذرا سا ذہن میں رکھیے گا، ذہن کو حاضر رکھیے گا تاکہ بہت بڑی ایمرجنسی سے آپ بچ جائیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اب پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف جائے گا، اور یقیناً آج ہماری جس ٹاپک پر بات ہوئی ہے، پچھلے بار بھی اسی ٹاپک پر ہماری بات ہوئی تھی، درد اور درد کے اقسام پر. اور یہ جو باتیں ہیں یہ تمام لوگوں کے، تمام ناظرین کے جو ہے وہ ذہن نشین ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر فرد کو ہوتا ہے. انفیکٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 6 دن کے بچے کو بھی ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بھوک کا درد ہوتا ہے، اور بھوک کا درد صرف جگر کو بھی تکلیف دیتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے عرض کر دیا کہ جگر کا جو درد ہوتا ہے وہ صرف کھانا کھا لینے سے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ درد خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے. تو یقیناً ہمارے معالجین کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا، جو بھی ہمارے ناظرین ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم جو ہے وہ فیڈ بیک بھی دیں، اور اگلے پروگرام کا آپ لوگوں نے بھی انتظار کرنا ہے جس طرح ہم انتظار کریں گے، کیونکہ اگلا پروگرام بھی انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 3 یا یوں کہہ لیں کہ پارٹ نمبر 3 ہوگا درد پر ہی انشاءاللہ. اور اگلے پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ درد کی اقسامیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن سر چونکہ ہمارے
پروفیسر صاحب جو ہے وہ قانون مفرد اعضاء کو بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور اسی سے جو ہے وہ علاج کرتے ہیں زیادہ تر. تو ہم جو ہے وہ اس کو مزاجی اعتبار سے بھی جانیں گے ان دردوں کو، اعصابی، عضلاتی اور گدی، اور پھر یہ بھی جانیں گے انشاءاللہ کہ ان کی تحقیق کے مطابق ان کے تجرباتی زندگی میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ان اعصابی، عضلاتی اور گدی دردوں میں درد کا نجات کا باعث بنتی ہیں انشاءاللہ. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں آپ سے.